وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حدیث کے الفاظ ہیں الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان اکٹھے آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چلا جائے دوسرا خود بخود ساتھ چلا جاتا. کسی بندے کا ایمان چلا جائے حیا چلا جاتا، اور ایمان ہو حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. قرنا جميعا، ان کو اکٹھے اتارا گیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دیکھا کہ ایک آدمی کو حیا کی تلقین کر رہا ہے، اور کیا تلقین کر رہا ہے؟ وہ اتنی بھی حیا نہیں کرنی چاہیے، وہ اتنا بھی بندے کو شرمیلا نہیں ہونا چاہیے. جیسے آج ایک غلط بات نکلی ہے نا، شرع کے آگے شرم کیا ہے؟ شرع کے آگے تو شرم ہے. شریعت ہی تو شرم کا حکم دیتی ہے، شریعت ہی تو حیا کو پسند کرتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ اس شخص کو یہ کہہ رہا ہے اتنا بھی حیا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا سنو دعہ، چھوڑ دو اسے. فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بل هو الدین کلہ، حیا تو پورے کا پورا دین ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر. تیسری روایت کے الفاظ ہے حیا سے خیر ہی آتی ہے. الحیاء خیر کلہ، الحیاء کل خیر. دونوں الفاظ کے حیا سارے کا سارا ہی خیر کا نام ہے، ایمان کا نام ہے. اور اس لیے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے الحیاء نظام الایمان. ایمان کا جو سسٹم ہے وہ حیا کے ساتھ باقی رہتا ہے. اور فإذا انحل النظام ذهب ما فيه. جب سسٹم نہ ہو تو سسٹم کے متعلقات سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے الایمان عریان، لوگوں ایمان بے لباس ہے. ولباسه الحیاء، اور ایمان کا لباس حیا ہے. اور وزینتہ التقوی، اور اس کی خوبصورتی اس لباس کی تقوی ہے. اور وہب ابن منبہ بیان کرتے ہیں ومالہ العفہ، اور ایمان کا جو مال و دولت والا ہونا ہے وہ اس وقت ہے جب انسان پاک دامن ہو. تو چار چیزیں ہوئی. ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس حیا ہے، اس کی زینت تقوی ہے، اور اس کا مالدار ہونا اس وقت ہوتا ہے ایمان کا جب یہ پاک دامن بن جائے، عفت اور عصمت اور حشمت کی حفاظت کرنے والا.